إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حکیم بڑی مختصر سی آیت کریمہ شور زمانہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور غلطی ترجمہ بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اسی کی روشنی میں اپنا گزشتہ مضمون سیرت غوث شہنشاہ سبحان اللہ چند لمحوں کے لیے حاضری دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ معالیہ میں دعا اللہ محبوب کے نام میں کرم کے صدقے محبوب سبحانی غوث العالم شہنشاہ قدرات کی غلامی کے صدقے اللہ مجھے کہنے مجھے اور آپ تمام حضرات کو آپ سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی شان خود قرآن میں بیان فرمائے۔ جو اللہ کا ولی ہو جائے نہ اسے خوف ہے نہ اسے غم ہے۔ اور مفسرین کرام نے خوف اور غم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خوف سے مراد ہے جو اللہ کا فرما بردار بندہ نیک تابعدار بندہ بن جائے اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور بعد الوصال اسے کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ بے شک یعنی دنیا میں بھی زندہ رہے تو بے خوف رہتا ہے، بعد الوصال جہاں انسان غم سے نڈال ہوں گے پچھتاوے میں گھڑے ہوں گے اللہ کا ولی اس نازک دن بھی اللہ کے فضل سے بے غم ہوگا، بے غم ہوگا۔ عام اس سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور آقا عالم نے حدیث مبارکہ میں بے پناہ مقامات پہ اپنے ولیوں کی شان ان کی پہچان بڑے دن و شان طریقے بیان فرمائے کہ ولی میں کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ ان بے مثال خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے خوف اور خطر ہوتا ہے، اللہ اسے چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ بادل بڑی پاور بن جائے، بادل بہت ظالم ظالمانہ طریقے سے حملہ کر دے، اللہ کے دوست اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے وہ بادل سے ڈرے گا نہیں، بادل کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا، بادل کے سامنے حکمت عملی کے طور پر خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جب بادل اسلام پہ حملہ کرے تو اللہ کا ولی نبی کا غلام بن کر میدان عمل میں آ کر اس بادل قوت کا مقابلہ کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہم نے ان لوگوں کو ولی کہنا شروع کر دیا، بادل ابھی یورپ میں ہے ان کی ٹانگیں پاکستان میں کام رہی ہیں۔ اور میں بڑے دکھے میں دل سے کہ راجی صاحب بھی محبت سے تشریف لائے، بڑے دکھے میں دل سے کہتا ہوں میں اپنی بات، آپ تو بابند لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، میں اپنے جیسے بزدل اور بڑا اب کیا لفظ استعمال ہے جی بہت بڑا حماقت اپنے لیے بات کرتا ہوں۔ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان 2 لاکھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 90,000 پاکستانی فوج سرنڈر ہو گئی۔ کتنی؟ 90,000 90,000 پاکستانی فوج
اسلام کی فوج، پاکستان کی فوج 90,000 جنرل نیازی کی قیادت میں ڈھاکہ میں سرنڈر کر دی گئی۔ 49 سال تک قریب کثیر عرصہ گزر گیا۔ 22 کروڑ مسلمان پاکستان میں، مجھے 22 آدمی بھی نظر نہیں آئے جنہوں نے 16 دسمبر کو یہ پیغام دیا ہو کہ یا اللہ تمہیں توفیق عطا فرما، ہم ہندوؤں سے اپنی زندگی اور شکست کا بدلہ لیں۔ ایسا ہے نہیں، ابھی فکر ہی نہیں، آپ جیسے دوستوں کی بات نہیں کو فکر ہی کوئی۔ مجھے اپنے بچوں کی شادی کی فکر ہے، ڈھول مکہ ہوگا، تیل مہندی کی رسمیں ادا ہوگی، ناچنے گانے کا انتظام ہوگا، مووی والا کے لیے ٹائم ہوگا، پارلروں میں بکنگ ہوگی۔ میں نے کارٹروں میں اس شادی حالوں میں جا کر میں نے وہ بہودہ پروگرام ناچنے اور گانے کا کرنا ہے۔ مجھے یہ فکر ہے یا اللہ وہ مسلمان کہاں گیا جو اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہد بن کر میدان میں آ کر باطل کو للکارتا تھا۔ آج مسلمان نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو جنگی معاہدوں میں شکست دی۔ وہاں پہ عورت کی حکمرانی اندرا گاندھی کی حکومت آئی، اس نے 65 کی جنگ کا بدلہ 6 سال کے مختصر عرصے میں ہم سے لے لیا۔ عورت ہونے کے باوجود 6 سالوں میں اس نے ہم سے بدلہ لیا۔ ہم نے چنڈے کا بہت اس کے لیے شکست کا باعث بنا۔ پاکستان اور سر اس کا قبرستان بنا۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹینک کی فوج 65 کی جنگ میں پاکستان میں مسلط کی گئی، لیکن پاکستان محمد عربی کے غلام بن کر انہوں نے ہندوؤں کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے اور انہیں شکستیں فاش کی۔ لیکن 6 سال کے مختصر عرصے میں وہ ہندوؤں کو اپنی شکست برداشت نہ ہوئی، ہم سے بدلہ لے لیا کہ نہیں لیا؟ لیا۔ یار میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں کر رہا جس میں تاریخ میں ہے ہی کوئی افسانہ، کوئی قصے کہانیاں نہیں، کوئی خوابوں کی دنیا کی بات نہیں کر رہا کہ ہندوؤں نے 6 سال کے بعد ہم سے بدلہ لیا کہ نہیں لیا۔ اور پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 90,000 ہماری کو یور فوج سلنڈر کر دی گئی۔ ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہوں اے کاش اس وقت نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام کی فوج 90,000 سلنڈر نہ ہوتی۔ اے کاش وہ 90,000 شہید ہو جاتے، آج پاکستان اسلام کا قلعہ بنا ہوتا۔ بے شک۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں 49 سال کے بعد جو فوجی اس وقت 25 سال کے تھے، شاید ہی ان میں سے کوئی فوجی اب زندہ ہو، اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ گئے۔ آج 50 سال کے بعد اپنی منزلوں کو پہنچ گئے۔ اے کاش اس وقت وہ یور فوج سلنڈر نہ ہوتی، شہادت کا جام پی لیتی، آج پاکستان اس طرح کا تماشا والا ملک نہ بنتا۔ لیکن ہم نے 49 سال کے بعد میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما میں ظالموں سے بدلہ لوں۔ یہ ہے میری مسلمانی، یہ ہے میرا ایمان، یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ محبت۔ میں اپنے دشمن کو جنہوں نے میری فوج کو سرنڈر کروا دیا، جنہوں نے میرے پیارے وطن اس دھرتی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جن بھیانک کرداروں کی وجہ سے وہ میرا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، میں نے ان سے کیسی نفرت کی۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن آپ کی خدمت میں اعتماد ہے۔ 49 سال کے بعد کم از کم ہم دعا تو کریں کہ یا اللہ تو پاکستان کی غیور فوج کو پھر وہ طاقت عطا فرما، وہ عظمت عطا فرما، وہ بہادری و شجاعت عطا فرما، پاکستانی غیور فوج، اور انشاءاللہ قوم کا بچہ بچہ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اپنے مجاہدوں سے، ہم ہندوؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ٹویٹر پہ میسیج پہ آپ کو فیس بک پہ میسیج بھیجیں کہ ہم نے ان ہندوؤں سے بدلہ لینا ہے۔ یقین جانو لوگوں کی ٹانگیں، مولوی صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ جنگ تو بربادی ہے، معاشرے کے لیے بربادی کی علامت ہے، ملک ترقی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ میں اس کا کہنا چاہتا ہوں اسلام میں ایسی چیز کو ترقی نہیں کہا گیا، اپنے جہاد کو
شک